پاکستان جیسے ڈیولپنگ کنٹریز کے لیے ایک متوازن بجٹ بنانا کسی چیلنج سے کم نہیں ہوتا. فسکل ڈیفیسٹ کو بھی قابو میں رکھنا ہوتا ہے, آپ کی ایکسٹرنل سائڈ کے اوپر بھی دباؤ چل رہا ہوتا ہے, لیکن ساتھ آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ گروتھ بھی ہو, اکنامک اپرچونٹیز بھی پیدا ہوں اور لوگوں کو روزگار بھی ملے. ساری چیزیں بیک وقت حاصل کرنا آسان کام نہیں ہے, خاص طور پر ایسے موقع کے اوپر جب آپ کی ایکسٹرنل سیکٹر کے اوپر دباؤ ایسے ہوں کہ آپ آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہوں, آپ کی بیلنس آف پیمنٹ کرائسس لائک سچویشن ہو, ریزروز پورے کرنے کے لیے آپ دوست ملکوں سے پیسے مانگتے ہوں, اس میں گروتھ کافی جوئے شیر لانے کے مترادف ہوتا ہے. لیکن بہرحال یہ بجٹ کے اندر ہم ساری آس امید لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں اور اگلے سال کی پوری ایک فائنینشیل اسٹیٹمنٹ ہے جو فیڈرل گورنمنٹ اپنی قوم کے سامنے رکھتی ہے کہ یہ ہمارا پلان ہے, اس طریقے سے ہم آگے بڑھیں گے, یہ گروتھ ہوگی, یہ اخراجات ہوں گے, اتنا انفلیشن ہوگا, یہ آمدن ہے, اور اس طریقے سے ہم نئی اکنامک اپرچونٹیز پاکستان کے لیے پیدا کریں گے. تو آج جو پیش کیا گیا آئندہ سال کا بجٹ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب صاحب نے, ان کے سامنے بھی یہ سارے چیلنجز ایسے ہی ہیں جیسے میں نے ابھی بیان کیے. اس سے وہ راستہ کیسے نکالیں گے انہی کی زبانی جانتے ہیں. اورنگزیب صاحب بہت شکریہ آپ میرے ہو رہے ہیں. یہ بہت مشکل کام ہے, میری 30-35 سال ساری اسی کام میں گزرے ہیں یہ بجٹ کوریج کرتے ہوئے, اور مجھے کوئی بھی سال ایسا نہیں لگا کہ فائنانس منسٹر بڑا آسانی سے آ کے خوشی خوشی بتائے کہ اس دفعہ وسائل بڑھیں. آپ کے سامنے سب سے بڑا چیلنج کیا؟ جی ملک صاحب, تھینک یو. اٹس اے پلیجر ٹو جوائن یو دس ایوننگ. دیکھیے, جس طرح میں نے بجٹ کی تقریر شروع کی اور جس طرح اس کا متن تھا, the thought process was very simple کہ پہلے ہم صرف جو میکرو اکنامک اسٹیبلٹی ہے جس کا ہم سب اعتراف کرتے ہیں کہ وہ اسٹیبلٹی آ چکی ہے, and then where do we go from here. I think اس میں یہ بات کرنی بہت ضروری تھی کہ جو اسٹرکچرل ریفارمز کی بات ہوتی ہے, کیونکہ ندیم ملک صاحب جیسے آپ نے ابھی کہا کہ آپ 35 سال سے یہ دیکھ رہے ہیں, میں اس جاب میں آنے سے پہلے 6.5-7 سال ایک بڑا بینک چلا کر آیا ہوں, وہاں بھی میں پرائیویٹ سیکٹر میں بھی یہ دیکھتے آیا ہوں کہ اٹس ناٹ اباؤٹ دا واٹ اینڈ وائی, کیونکہ ابھی بھی ہر طرح کی پالیسی پرسکرپشنز آتی ہیں. اٹس آلویز دا ہاؤ پارٹ آف اٹ, بیکاز ہم کر نہیں پائے نا. تو اس میں جو اسٹرکچرل ریفارمز ہیں وہ کہنا بڑا آسان ہے, ان کو کرنا بہت مشکل ہے. تو آج میں نے جو ذکر کیا, جو ٹیکسیشن سائڈ پہ ہو رہا ہے, انرجی سائڈ پہ ہو رہا ہے, ایس او ای سائڈ پہ ہو رہا ہے, اور اس میں یہ بھی ایک چیز جہاں ہم اپنی اچیومنٹ کی بات کرتے ہیں اس میں کوئی ایشو نہیں ہے کہ ہم یہ بھی کہیں کہ جہاں ہم نے پرائیویٹائزیشن سائڈ پہ ایک بڑا اچھا ایک اقدام لیا تھا, وہ اس پہ ہم نہیں اس میں کامیاب ہوئے. بٹ ناؤ انڈر محمد علی صاحب وی آر گوئنگ دیر ود اے رینیوڈ ویگر. لیکن یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم ان چیزوں کی بنیاد رکھیں, کیونکہ آج کا جو بجٹ, جو میں نے پہلے کہیں بھی کہا تھا کسی تقریب میں, کہ اٹ ہیز ٹو گیو اے لٹل بٹ مور دین دا میتھ اراؤنڈ اٹ. اور اس لیے میں اب نمبروں کا بات بھی نہیں کروں گا, ابھی میں 2.25 گھنٹے نمبروں کی بات کر کے آیا ہوں. تو لیٹس فوکس آن دا کوالٹیٹیو ڈسکشن اینڈ دا اسٹریٹجک ڈسکشن کہ ہم کہاں ہیں اور کہاں جا رہے ہیں. اور اگر ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کا آخری پروگرام ہوگا, تو اگر ہم یہ ریفارمز کریں گے اینڈ ٹو ایڈریس اینڈ برنگ پرماننس ان ٹو واٹ ہیز ہیپنڈ لاسٹ ایئر, کیونکہ جیسے آپ نے بھی ذکر کیا, اتنی دیر سے دیکھ رہے ہیں, the twin deficits have been the bane of our country, both on the fiscal side and then on the current account side. تو اس میں پائیداری کیسے لانی ہے, اس میں پرماننس کیسے لانی ہے, تو اس سلسلے میں باقی چیزوں کی تو میں پہلے بات کر چکا ہوں. آج جو ٹیرف ریفارم کی بات ہوئی ہے, اور اس پہ بہت ایک ڈسکشن بھی رہی ہے اس میں, اور ابھی بھی پرائم منسٹر صاحب نے مجھے کہا ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن کی جو کمیٹی ہے اس کو میں چیئر کروں, اس میں سارے وزراء موجود ہوں گے, پرائیویٹ سیکٹر سے ہم لوگوں کو بلائیں گے تاکہ ہم اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے اس کو مانیٹر کر سکیں. لیکن میں یہ کہوں گا کہ اگر ہم کہیں سے شروع نہیں کریں گے تو پھر ہم آگے نہیں پہنچ سکیں گے. تو آج کا جو یہ بجٹ تھا, فرام مائی پرسپیکٹو, ادر دین جو بھی چیزیں ہم نے وہاں کہیں, از اسینشلی ٹو سے کہ اس ایڈمنسٹریشن کا ڈائریکشن آف ٹریول کیا ہے.